اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عقلی ڈھکوسلا۔ بزرگان دین کو سفارشی سمجھ کر پکارنے والا طبقہ ایک عذر بلکہ عقلی ڈھکوسلا یہ پیش کرتا ہے کہ جناب، اگر آپ کسی بادشاہ یا گورنر سے ملنا چاہیں تو براہ راست نہیں مل سکتے، بلکہ اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے زینہ بدینہ واسطے اختیار کرنے پڑیں گے۔ پہلے کلرک، اس کے بعد سیکرٹری کو ملنا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بزرگان دین کا وسیلہ اور واسطہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مگر یہ دلیل نہ صرف یہ کہ انتہائی بودی ہے بلکہ احمقانہ بھی ہے۔ اگر بادشاہ یا گورنر خود آپ کے پاس کھڑے ہو کر کہے کہ مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، اپنی درخواست پیش کرو، میں منظور کر لوں گا، تو کیا اس وقت بھی آپ اس کے دفتر والوں کو، سیکرٹری کو اور وزیر کو ڈھونڈتے پھریں گے کہ وہ واسطے اور وسیلے آئیں تو ان کے واسطے سے درخواست پیش کروں؟ اب دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے دربار تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے یا براہ راست بھی اس سے درخواست التجا کی جا سکتی ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والا جب بھی دن ہو یا رات، صبح و شام مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سن کر جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے براہ راست نہ مانگو یا جب مجھ کو پکارو تو نیک بندوں کے وسیلے اور واسطے سے پکارو۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ اس شخص سے بڑھ کر بدبخت اور بدنصیب اور کون ہوگا جس کے سامنے بادشاہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہو اپنی درخواست پیش کرو، وہ پاگل اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے مخلوق میں سے وسیلوں اور واسطوں کو ڈھونڈتا پھرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مثال بادشاہ یا گورنر یا ڈی سی سے دینے والوں کو سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، سورۃ نحل آیت نمبر 74۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ خالق کو مخلوق پر، مسجود کو ساجدین پر، مالک کو غلاموں پر اور رزاق کو مرزوق پر قیاس کرنا کہاں کی دانشمندی ہے؟ تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ بادشاہ اور گورنر کے دروازے پر تحریر ہوتا ہے، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، اور اس نے اپنے سارے دروازے پر تحریر کیا ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ بادشاہ اور گورنر تھک کر چھٹی کرتے ہیں اور وہ ولا یعودہ حفظہما کا مصداق ہے۔ بادشاہ اور گورنر کی حکم عدولی زیر دست کرے تو زیر دست منت سماجت کرتا ہے، اور وہ باری تعالیٰ ہر روز نصف رات کے بعد سے صبح تک برابر آواز لگاتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ